ویلکم بیک آفٹر دا بریک. زاہد گشکوری صاحب, سوال آپ سے میں کر چکا, بتائیے کیا ایونچولی یہ فیصلہ یہ ریفرنس بھجوایا جا رہا ہے سپریم کورٹ, اور کیا اتحادی آن بورڈ ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ حکومت یہ بھجوائے گی. میری معلومات میں گورنمنٹ کے جو پارٹیز ہیں گورنمنٹ میں بیٹھی ہوئی رہی بینچز پر, ان کے درمیان اس معاملے پر اتفاق نہیں ہے کہ تحریک انصاف پر بین ہونا چاہیے یا پارٹی کے خلاف ریفرنس بھیجنا چاہیے. اگر بھیجے گی تو صرف نون لیگ اکیلے سے بھیجنا چاہے گی, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ایویڈنس ابھی تک انکریمنیٹنگ نہیں ہے ریکارڈ پہ. ان کیس جو لگتا نہیں ہے, اگر بھیجا جاتا ہے حکومت کی جانب سے ریفرنس سپریم کورٹ آف پاکستان میں, جو ماحول ہے, جو ججز بھی اس تمام تر سیاسی صورتحال کو سمجھتے ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ تحریک انصاف کو وہ بین کروا پائیں گے. اگر بین ہو بھی جاتی ہے, ہم سپوز کر رہے ہیں فار سیک آف ڈسکشن, یہ ماضی میں ہوتا رہا ہے. آپ لوگوں کے جو ان کے فالوورز ہیں پارٹی کے, سب سے زیادہ پاکستان میں ووٹ لیے ہیں اس پارٹی نے پچھلی دفعہ بھی, تو آپ اس پارٹی کو کیسے لوگوں کے اس سے نکال سکتے ہیں؟ وہ نام تبدیل کر دیں گے, دوسرے نام سے آ جائیں گے. پہلے آپ بلہ انہوں نے چھینا ہے, اس کے باوجود بھی وہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہو کے پارلیمنٹری اچھا, ویسے I have a very different opinion on that, لیکن اس کا ٹائم نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں, آپ کی خبر میری نظر سے گزری کہ احسن اقبال صاحب جو ہیں ان کو کوئی پرابلمز آ رہے ہیں, ان کو کوئی کام نہیں کرنے دے رہا, وہ کوئی مستعفی ہونے کا پلان کر رہے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں, یہ کیا بات؟ میرے خیال میں تو کچھ 2 وزراء ہیں, بلکہ 3, جو کہ جن کا آپس میں گورنمنٹ کے اندر بھی ایک کئی معاملات پر ایشوز چل رہے ہیں, کنسنسس نہیں ہے, اور ایک یونیلیٹرل رسپانس جو بڑے چیلنجز ہیں, جس طرح یہ آئی پی پیز کا مسئلہ ہے, یا سی پیک پروجیکٹ پہ چائنیز کی انویسٹمنٹ ہے پاکستان میں, یا پھر جو اسپیشل فیسیلیٹیشن کاؤنسل ہے اس کے تحت جو باہر سے سرمایہ کاری لانی تھی. 3-4 وزارتوں کے مسائل ہیں. احسن اقبال نے بالکل آفر کیا ہے وزیر اعظم کو ریزائن, بلکہ لوگ تو انہیں ٹیگ کر رہے تھے. میں نے کل بھی ایک پروگرام میں بات کی تھی, اگر وہ چاہیں تو اس پہ وضاحت دے سکتے ہیں. تو اس پر وزیر اعظم نے ان کا استعفیٰ ایکسیپٹ نہیں کیا. اس میں بیوروکریسی اور وزراء کے درمیان پاور منسٹری, باقی 2 وزراء کون سے ہیں جن کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں؟ اشارتاً بتا دیں, یہ فائنانس والے معاملات کے اوپر تو نہیں, جو 2 ایک ایکسپرٹ ہیں لیکن ان کے پاس نہیں ہے, محکمہ نہیں ہے؟ نہیں, میں نے اپنی بات چیت میں ایکسپلین کر دیا ہے. 3-4 آپ کو معاملات بتائے ہیں جس پہ پاکستان کو کامیابی نہیں ہو رہی. 4 مہینے میں جو ہوپس تھی وہ بالکل ریئلسٹک رسپانس نہیں ہے, اور ان کی وزارتوں کی طرف سے آپ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں, اور گورنمنٹ پر بڑا پریشر ہے اس ایشو پر کیبنٹ کے اندر. اسی وجہ سے گورنمنٹ کیبنٹ بڑھانا چاہ رہی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی شامل ہو, کیبنٹ کا حصہ ہو, اور وہ صحیح. میں آتا ہوں آپ کے پاس, میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. گشکوری صاحب, میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. شاہ زیب درانی صاحب, سیاست, سیاسی نعرے, یہ سارا کچھ چلتا رہتا ہے, لیکن کیا آپ کو, آپ کی حکومت کو یہ ادراک ہے جو کم از کم بجلی کے بلوں کا معاملہ ہے, یہ کس قدر اس وقت افیکٹ کر رہا ہے ہر پاکستانی کو؟ میں بالکل اس سے پہلے, لیکن میں آپ کو ایک وہ ڈاکٹر صاحب نے جو ایک بات کی, میں اس کا جواب بھی دینا چاہتا ہوں. کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی یہ تو عمران خان نے کہا تھا, ایک تو یہ جہالت والی جو بات کی انہوں نے. ڈاکٹر صاحب بڑے پڑھے لکھے انسان ہیں, لیکن میں ان سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, اور ان کی پارٹی میں جو ہے وہ میجورٹی جو ہے نا پڑھے لکھے جاہل ہیں. تو یہ میں ان کو ابھی ٹیررزم کی آپ نے بھی ڈیفینیشن مانگی, اور ڈاکٹر صاحب بھی پوچھ رہے تھے کہ ان کو ٹیررزم کی ڈیفینیشن کا نہیں پتہ. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ آکسفورڈ ڈکشنری کہتی ہے the unlawful use of violence and intimidation in the pursuit of political aims. Unlawful use of violence in pursuit of political aims. وہ یہ کہتے ہیں جی میں نہیں ہوں تو پاکستان نہیں ہے, میں نہیں ہوں تو الیکشنز نہیں ہیں, میں نہیں ہوں تو پاکستان نے, میں نہیں ہوں تو جی پارٹی نہیں چلے گی. آکسفورڈ کی ڈکشنری میں آپ کو جنرل, آپ نے مجھ سے پوچھا نا کو پاکستان نہیں, آپ نے مجھ سے جنرل ڈیفینیشن مانگا, کون نہیں کرتا, میں اس کی بات نہیں کر رہا. میں آپ سے صرف جنرل ڈیفینیشن کی بات ہوئی کہ جنہوں نے کہا جی ڈیفینیشن کا نہیں پتا, تو وہ کہتے ہیں جی عمران خان نہیں رہے گا تو پاکستان نہیں ہے, عمران خان نہیں ہے تو اسمبلی نہیں چلے گی, عمران خان نہیں ہے تو پرائم منسٹر بنوں گا تو میں ہی بنوں گا. تو یہ کس طرح کی جو ہے نا ان کی یہ مائنڈ سیٹ ہے؟ پہلی بات تو یہ.
دوسری بات آپ آئے بجلی پہ. میں بجلی پہ بالکل یہ میاں صاحب نے بھی جو ہے اس چیز کو انڈورس کیا ہے, نواز شریف نے, کہ ہمیں اس چیز سے ہمیں اندازہ ہے کہ ہم یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ اتنی بجلی مہنگی ہو گئی ہے, عوام کے اوپر بہت 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 برڈن ہے. یہ عام آدمی کے بس سے باہر کیپیسٹی چارجز کی مد میں بڑھی ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں برڈن ہے, لیکن یہ آئی پی پیز جو سب سے مہنگے ہیں یہ میاں صاحب کے دور میں ہی. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور میں اس چیز کے فیور میں ہوں کہ جب آپ کوئی کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں ان سے تو دیر از اے کلاز آف فورس میجور, تو آپ ان سے ری نیگوشیٹ کریں. آپ انہیں کہیں کہ جی ملکی حالات اس طرح کے اس وقت ہیں کہ جس میں ہم افورڈ کر سکے. ایک طرف سے انٹرنیشنل پریشر, انٹرنل لیٹ 90s میں ہم اس وقت کے آئی پی پیز کے حوالے سے انٹرنیشنل آربیٹریشن اور اس میں گئے تھے, لٹیگیشنز میں گئے تھے. جب ایک سوراخ سے آپ ڈسے گئے ہیں, پھر 2015 میں جو معاہدے ہوئے ہیں وہ انہیں کہا جاتا ہے کہ وہ بدترین ہیں. تو میں تو آپ سے یہی کہہ رہا ہوں نا کہ دوبارہ آپ ان سے ری نیگوشیٹ کی طرف جائیں, فورس میجور میں جائیں کہ جی ہماری حالات اس طرح ہیں نہیں, ہم اس وقت ایک اکنامک کرنچ سے گزر رہے ہیں. سو آپ ان سے بیٹھ کے ہمیشہ یہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ کانٹریکٹ ری نیگوشیٹ کریں. فورس میجور کا آپ کے پاس ایک ٹرم موجود ہے اس میں, تو اس کے تحت ہم ان سے بات کر کے کہ جی وی آر ناٹ ایبل ٹو پے یو دا کیپیسٹی چارجز, تو آپ ان سے کچھ نیگوشیٹ کریں تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے, عوام تھوڑا سا سکھ کا سانس لے سکے. صحیح. بجلی کا بل, ہمایوں مومن صاحب. دیکھیں اس طرح ہے, میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں. ابھی انہوں نے کہا ہے ان لافل یوز آف فورس, دیٹ مینس دیر از اے لافل یوز آف فورس ایز ویل, رائٹ. ڈاکٹر صاحب ان لافل یوز آف وائلنس ناٹ فورس. تو ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے, اچھا اس کا مطلب ہے لافل یوز آف وائلنس بھی ہو سکتا ہے, رائٹ, اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں نا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ڈکشنری کہہ رہی ہے ان لافل یوز آف وائلنس. میں آپ ہی کی ڈکشنری کو کہتے ہوئے یہ سمجھ رہا ہوں, اس کا مطلب ہے لافل یوز آف وائلنس بھی ہو سکتی ہے نا. اگر ان لافل ہے تو لافل بھی ہو سکتی ہے نا. لیکن ایک بات یاد رکھیں, کیا آپ نے اس ڈیفینیشن میں یہ پڑھا کہ ٹیررزم میں آپ کی کیا کہہ سکتے ہیں, گورنمنٹ ٹیررزم بھی ہو سکتی ہے, گورنمنٹ بھی ٹیررائز کر سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی ٹیررسٹ ہیں, پھر تو آپ سب سے بڑے ٹیررسٹ ہیں. اب میں آ جاتا ہوں بجلی کی بیسس پہ. یہ بجلی کی ٹیررزم جو پاکستان میں سٹارٹ ہوئی ہے, سٹارٹ آپ نے کی ہے. پاکستان, یہ یاد رکھے, آپ کے آنے سے پہلے اس ملک میں پاکستان مسلم لیگ نون کے آنے سے پہلے پاکستان چائنا سے, پاکستان انڈیا سے, پاکستان بنگلہ دیش سے, پاکستان سنگاپور سے, پاکستان ملیشیا سے سب سے مالدار تھا. ماشاءاللہ جب آپ لوگ آئے اس کے 20 سال میں 2000 سے پہلے پاکستان ان سب سے غریب ہو گیا. تھینک یو ویری مچ پاکستان مسلم لیگ نون, آپ لوگوں نے اس ملک کو تباہ کیا ہے. ڈاکٹر صاحب, جب تک 40 سال میں جتنی حکومتوں نے قرضے لیے تھے 1988 سے لے کے 2018 تک, آپ نے 2018 سے 2021 تک اس سے زیادہ قرضے لیے ہیں. آپ کیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 20 سال کی حکومت میں آپ نے جو ہے نا وہ غریب کر دیا؟ مطلب آپ پاکستانی عوام کو اتنا تو وہ بیوقوف نہ بنائیں نا کہ 40 سال اور 4 سال آپ کیسے موازنہ کر رہے ہیں اس کا؟ عیسیٰ صاحب میں آلریڈی ایسی جگہ پہ کھڑا ہوں جا کے میں ڈس ایڈوانٹیج میں ہوں. آپ یہ کمپلیٹ کے کر ساتھ لیں. بیٹھے ہوئے تو ایڈوانٹیج پہ, تو ہی شوڈ ناٹ یوز دی ایڈوانٹیج جیسے یہ لوگ ہمیشہ یوز کرتے ہوتے ہیں. یہ میرٹ پہ آئے, مجھے بولنے دیں, اس کے بعد جو مرضی کرتے میں خاموش رہوں گا. آئی نو ادر گیم. کاش آپ اس طرح پارلیمنٹ میں بھی خاموش رہے جب جو ہے نا وہ ٹریجری بینچز جو ہے نا بات کر رہی ہوتی. کاش آپ پارلیمنٹ میں بھی اس طرح خاموش رہیں. ٹھیک ہے نا, میں خاموش رہتا ہوں, آپ نہیں رہتے. اب لیٹ می سے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں آپ لوگوں نے, میں بتا رہا ہوں, فیکٹس بتا رہا ہوں, میں 2000 سے پہلے بتا رہا ہوں. اب میں آپ کو کوٹ کرتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف نے اپنے 3.5 سال میں $51 بلین لیے ایز اے لون, ٹھیک ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, پاکستان تحریک انصاف نے تقریباً $31 بلین واپس کیے. دیٹ مینس ڈیفیسٹ آف اراؤنڈ سر میرے پاس ہمایوں صاحب میرے پاس وقت, میرے پاس سر میں اس پہ گشکوری صاحب کے پاس فیکٹس اینڈ فگرز موجود ہوتے ہیں. گشکوری صاحب یہاں پر اب یہ بات چھڑ گئی ہے, صرف یس اور نو میں کنفرم کر دیجئے گا. یہ جو قرضے کی بات کر رہے ہیں, تحریک انصاف کی حکومت نے بلا شبہ تقریباً 18,000 ارب کا قرضہ لیا اپنے 42 ماہ کی حکومت میں, اور جو پی ڈی ایم کی پہلی حکومت آئی تھی اس کے 16 ماہ میں میرے پاس جو اعداد و شمار ہے انہوں نے 19,800 ارب کا قرضہ لیا. پاکستان کا کل قرضہ 42,000 ارب سے لگ بھگ 62,000 ارب ہو گیا. کین یو کنفرم دیٹ؟ یہ سٹیٹسٹکس بیورو کے اعداد و شمار. ساتھ ساتھ جو بھی حکومتیں آتی رہی ہیں, جب سے روپی کا فال شروع ہوا ہے, وہ کوئی بھی سرکار کے ہاتھ میں نہیں رہا کہ وہ کنٹرول کرے, قرضے بڑھتے گئے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جب آپ آئی پی پیز اور بجلی کی بات کر رہے ہیں تو مجھے تھوڑا سا موقع دیں, میں آپ کو فیکٹ دیتا ہوں. میری نظر میں یہ نا, اس کو آپ فائنینشیل ٹیررزم کہہ سکتے ہیں.
फाइनेंशियल उसकी वजह ये गशकोरी है साहब, कि फाइनेंशियल हुकूमत टेररिज्म पे पाकिस्तान- आपके साथ मुझे अलहदा से प्रोग्राम करना पड़ेगा। आज वक्त तुम हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। सेनेटर शाहजेब दुरानी, सेनेटर हमायूं मोहम्मद साहब। अगले चंद दिन ज़ाहिर है कि इस हवाले से बड़े अहम हैं। ख्वाजा आसिफ जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट मिनिस्टर हैं, वो भी ये कह चुके हैं कि अगले 8-10 रोज़ में ही ये तमाम फैसले हो जाने हैं। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा, उस पर किस तरीके से आपको हालात करवटें लेते हुए दिखाई देंगे, उस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।